اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ایم اے اسلامیات کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے جو گھروں میں بیٹھ کر یا پرائیویٹ طور پر ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر ایم اے اسلامیات کے جو پیپر ہیں ان کے حوالے سے لیکچر تیار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم تفسیر اور تاویل کا معنی و مفہوم اور ان میں فرق بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کی تعریف کریں گے، اور تفسیر بالماثور میں کون کون سے اسلوب شامل ہیں، یہ تفسیر بالماثور کن کن چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، ہم ان سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح کرنا تفسیر کہلاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کا نام تفسیر ہے۔ اور تفسیر کے متعلق یہ جیسا کہ اسکرین کے اوپر بھی واضح ہے کہ علامہ زرکشی بہت بڑے انہوں نے علم تفسیر کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے تفسیر کی جو تعریف لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ التفسیر علم یعرف به فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ و استمداد ذالک من علم اللغت۔ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا فہم حاصل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد عربی پر نازل کی ہے، جس کے ذریعے سے اس کے معانی کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استنباط بھی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ زرکشی نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس تفسیر اس تفسیر کو کرنے کے لیے کون کون سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم بیان، اصول فقہ، علم قرات اور مفسر۔ اسی طریقے سے وہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ محتاج ہے وَيَحْتَاجُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْرِفَةِ اسباب النزول والناسخ والمنسوخ، کہ تفسیر میں ان علوم عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ ساتھ مفسر کے لیے لازم ہے کہ وہ اسباب نزول کو بھی جانتا ہو۔ اسباب نزول کیا ہیں؟ کہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے، یہ حکم جو شرعی حکم ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ کس سبب میں، کس پس منظر میں یا کس پیرائے میں یہ آئی ہے، اس کے پیچھے واقعہ کون سا بیان کیا گیا ہے، اس کو سبب نزول عام فہم زبان میں کہتے ہیں۔ اور ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم پہلے نازل کیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم جب نازل ہوتا ہے تو دوسرا حکم پہلے حکم کو منسوخ یعنی اس کے لیے ناسخ بن جاتا ہے۔ تو منسوخ کا معنی کینسل شدہ، پہلا حکم ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کی مثال سب سے زیادہ جو پیش کی جاتی ہے وہ شراب کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شراب کی اتنی سخت الفاظ میں ممانعت نہیں کی گئی، اور تدریجاً شراب کے متعلق احکامات نازل ہوتے رہے، حتیٰ کہ جو آخری حکم تھا اس حکم میں شراب کو مکمل طور پر، کلی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس جو تفسیر سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ اس تفسیر کا سادہ سا الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید کی فہم حاصل ہو جائے، یا قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کا فہم حاصل ہو جائے، اس سے مراد تفسیر ہے۔
تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو تاویل کہتے ہیں۔ تاویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مادہ یعنی ایک ہی باب کے صیغے ہیں، اور تاویل کا معنی لغوی طور پر پھیرنا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں یہ سلف صالحین کے نزدیک کلام کے معنی و مفہوم کو واضح کرنا ہے، یعنی مطلقاً وہ ظاہر کلام کے موافق ہو یا مخالف ہو، یا دوسرے الفاظ میں کسی کلام سے جو مفہوم مراد ہو یا مقصود ہو وہی تاویل ہے۔ تاویل متکلمین کی نگاہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی دلیل کی بنا پر ایک لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لیے جائیں۔ تو دو معنی ہوتے ہیں، یا کسی کلام سے دو مفہوم سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان دو مفہوموں میں سے کسی ایک مفہوم کو ترجیح دے دینا اس کو تاویل کہا جاتا ہے۔ تفسیر اور تاویل کی محققین نے اور علماء اسلام نے بہت سی تعریفیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ ہمارے ادھر اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ تفسیر اور تاویل کا معنی اس علم تفسیر کے ضمن میں ایک جیسا ہے، اور ان دونوں کو بہت سے محققین نے مترادف بھی ذکر کیا ہے۔ تفسیر کے متعلق یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ تفسیر اور تاویل جو ہے کن احکام کی ہو سکتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صفات الہی کے مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی تاویل ہی کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کی جو تعبیر اور تفسیر یا تاویل کی جاتی ہے، اس میں اختلاف کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاویل مختلف علماء نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق وہ تاویل کی ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین تھا تاویل کا معنی۔ اب اس سے ایک تو مفہوم یہ سمجھ آیا کہ تاویل اور تفسیر مترادف ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تفسیر ایک خاص معنی کو متضمن ہے، اور تاویل تفسیر کی بنسبت عام ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ تفسیر اور تاویل میں فرق کیا ہے۔ تفسیر اور تاویل کے فرق کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبید کی رائے یہ ہے کہ تفسیر اور تاویل استعمال کے لحاظ سے ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم نے تفسیر اور تاویل کو الگ الگ اصطلاحات قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ایسا اختلاف رونما ہوا کہ کوئی بھی اصطلاح عالمگیر قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قدیم زمانے سے لے کر آج تک مفسرین ان الفاظ کے ساتھ عموماً ہم معنی الفاظ کا سا معاملہ کرتے آئے ہیں، اور ایک دوسرے کی جگہ بلا تکلف استعمال اس کو کیا جاتا رہا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر اور تاویل میں کوئی فرق نہیں ہے، تفسیر کی جگہ تاویل اور تاویل کی جگہ تفسیر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید علم کا خزانہ ہے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہوں تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، ان کی تفسیر اور ان کی تشریح کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائے
اور اس سیاہی کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی مراد لکھی جائے تو یہ سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تشریح اور توضیح اور تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ سے لے کر حضرات تابعین اور حضرات تبع تابعین سے لے کر آج تک علماء اسلام، محققین اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرتے آ رہے ہیں، اور کسی فرد واحد نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل تفہیم سمجھ آ گئی ہے۔ لہذا تفسیر کی ضرورت اور حضرات صحابہ کو بھی تھی، تابعین کو بھی ہے، اور اسی طریقے سے آج ہمیں بھی سب سے زیادہ تفسیر کی ضرورت ہے۔ اور اس دور میں تو تفسیر اس لحاظ سے بھی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ آج امت مسلمہ کو بہت سے مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو یہ کچھ تفسیر کی اہمیت تھی کہ تفسیر کی اہمیت کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر کرنے کے دو مشہور طریقے ہیں۔ ایک کو تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے اور دوسری کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ سادہ سا الفاظ میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تفسیر بالماثور اس تفسیر کو کہا جاتا ہے جس قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے پیش کی ہو، اس کو تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے۔ یا تفسیر بالماثور میں تفسیر القرآن بالقرآن بھی شامل ہے، تفسیر القرآن بالحدیث بھی شامل ہے، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ بھی شامل ہے، تفسیر القرآن باقوال التابعین بھی شامل ہے۔ تو تفسیر بالماثور کو فوقیت حاصل ہے تفسیر بالرائے پر۔ تفسیر بالرائے کیا ہے؟ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی فہم اور سوچ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد کو متعین کرنا یا بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض محققین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بالماثور کی جائے تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے، اور اگر بالرائے ہو تو اس کو تاویل کہا جاتا ہے، یعنی تاویل کا اطلاق بالرائے پر اور تفسیر کا اطلاق بالماثور پر ہوتا ہے۔ ماثور کا لفظ جو ہے یہ اثر سے ماخوذ ہے۔ اثر کے عربی میں بہت سے معنی ہیں۔ اثر کا معنی نشان ہے اور اس کی جمع آثار ہے، اور اثر کا ایک معنی باقی ماندہ چیز بھی ہوتا ہے، اور ایک اثر قدم کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ عرب کا قول ہے کہ جاء فی اثرہ، اور اسلام سے منقول شدہ حکم کو اثرۃ العلم اور آثار العلم کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالماثور کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ تفسیر بالماثور سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بالماثور کا اطلاق کیا مرفوع تفسیر پر ہوتا ہے، یا موقوف پر ہوتا ہے، یا موقوف اور مرفوع دونوں پر ہوتا ہے، یا موقوف یا مقطوع پر ہوتا ہے؟ اس ضمن میں بہت سی آراء ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ تفسیر بالماثور میں جو یہ مرفوع کا لفظ ہم نے بولا ہے، اس مرفوع سے مراد جو علم حدیث کی قسم ہے، مرفوع یہ وہ مراد ہے جی کہ جس روایت کی سند رسول پاک صحابہ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور موقوف جو صحابی تک جس کی سند پہنچے، مقطوع جو صحابی سے بھی نیچے درجے تک پہنچتی ہو، اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔
تو تفسیر بالماثور کے لیے پہلا قول یہ ہے کہ تفسیر بالماثور صرف اور صرف وہی ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو، یعنی تفسیر بالماثور صرف ان الفاظ کے ذریعے سے کی جائے گی جن کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں۔ اس میں صحابہ، تابعین کے اقوال، استنباط و اجتہادات شامل نہیں ہیں۔ یہ ایک سب سے عمدہ تفسیر بالماثور کے متعلق یہ پہلا قول ہے، لیکن ان میں چند ایک محققین اسلام کی آراء ہے، دیگر جو ہیں وہ اس تفسیر بالماثور کی یہ جو خاص ایک تعریف کی گئی ہے کہ جس میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات شامل ہوں گے، صحابہ یا تابعین کے نہیں ہوں گے، اس کو بہت سے محققین اسلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تفسیر بالماثور میں حضرات صحابہ کے اقوال بھی شامل ہیں اور تابعین کے بھی شامل ہیں، تبع تابعین کے بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے وہ بھی شامل ہیں جی۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تفسیری اقوال میں اجتہادات اور اسرائیلیات بھی شامل ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ صحابہ، تابعین یا تبع تابعین سے مروی ہوں، یہ ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ تفسیر بالماثور کا دائرہ کار کیا ہے۔ تفسیر بالماثور کا دائرہ یا تفسیر بالماثور کے اسالیب یا اقسام کیا ہیں۔ دائرہ تفسیر بالماثور کا تو اگر دیکھیں تو یہ دائرہ بہت بڑا وسیع ہے، اس میں تنوع پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر بالماثور قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز سے متعلق علم موجود ہے، تو یہ علم کا الہامی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مقدس اور صحیح کتاب سمجھی جانے والی یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جی۔ اب تفسیر بالماثور کے جو اسالیب ہیں کہ تفسیر بالماثور کن کن ذرائع سے یا کن کن اسالیب کے ذریعے سے یا کن کن صورتوں سے کی جاتی ہے، اس میں پہلا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن جی۔ تفسیر کا سب سے عمدہ طریقہ جو علماء اور محققین نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ قرآنی آیت کے ذریعے سے تفسیر کی جائے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، کیونکہ قرآن ایک جگہ اجمال ذکر کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتا ہے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ایک مثال میں دیتا جاؤں، فرمایا سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے کچھ بندوں کے اوپر، یہاں نہیں بیان کیا کہ وہ بندے کون سے ہیں۔ آگے غالباً میرا خیال میں سورۃ مائدہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آگے جا کر ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جن پر انعام کرتا ہے وہ کون ہیں، ان کے نام بھی ذکر کر دیے جی۔ تو پہلی جو سورۃ فاتحہ میں جو آیت تھی اس میں اجمال تھا، دوسرے مقام پر جا کر اس اجمال کی تفسیر بیان کر دی جی کہ انعام یافتہ جماعت میں من النبیین نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ دوسرا تفسیر بالماثور کا جو اسلوب ہے اسالیب میں سے وہ تفسیر القرآن بالحدیث النبی ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآنی الفاظ کی تشریح
حدیث نبوی کے ذریعے سے کی جائے جی، یہ بھی سب سے عمدہ طریقہ ہے جی، کیونکہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس میں تم کامیاب نہ ہو سکو، یعنی قرآن کی تفسیر تمہیں قرآن سے نہ ملے، تو سنت رسول کی طرف رجوع کرو جو قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے جی۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے طریقے کو جب اختیار کیا گیا، اس طریقہ کے مدد سے قرآن کی تفسیر و تشریح نہ ہوئی، تو پھر اس کے بعد دوسرے اسلوب کو اختیار کیا گیا کہ قرآنی آیات کی تفسیر حدیث نبوی کے ذریعے سے کی جائے، اور اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ذکر کی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے آپ ان مضامین کی وضاحت کریں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں جی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ کھول کر بتا دیں ان کو وہ باتیں جن میں یہ باہم مختلف ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بن کر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن بن کر آئے جی، قرآن کی شرح کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی۔ یہ تفسیر القرآن بالماسور کا دوسرا اسلوب تھا۔ تیسرا اسلوب کیا ہے کہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی یا کسی جملہ کی یا کسی لفظ کی تفسیر کرنی ہے تو وہ قرآنی آیت کی ذریعے سے نہیں کی جا سکتی، رسول پاک کا اس کے متعلق بھی کوئی ارشاد صحیح نہیں ملتا، تو پھر کیا ہے کہ صحابہ کے اقوال یا صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کس طریقے سے کی ہے جی، کیونکہ صحابہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تربیت یافتہ شاگرد تھے جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایک خاص طریقے پر کی ہے، لہذا ان کے اقوال کو یہ سند حاصل ہوئی ہے اور ان کو باقی امہ پر، مسلم امہ پر یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے باقوال التابعین جی، تفسیر بالماسور میں، یعنی اگر کسی قرآنی آیت کی یا قرآنی آیت کے لفظ کی تشریح تابعین کر دیتے ہیں جی، یہ تابعین کی بھی ہم نے ایک یہاں کچھ خاص نام ذکر کی ہیں جو زیادہ تر تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں، جس میں حضرت مجاہد ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت عطا بن ابی رباح ہیں، حضرت امام حسن بن بصری ہیں، حضرت مسروق بن اجدع ہیں، حضرت سعید بن مسیب ہیں، ابو العالیہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں۔ یہ سب کے سب اگر ان کی آپ وفات کو دیکھیں تو انہوں نے پہلی صدی ہجری میں ہی یہ پیدا ہوئے ہیں، اور پہلی صدی ہجری گزرنے کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوائل ہی میں یہ فوت ہوئے ہیں، تو لہذا تابعین کے اقوال کو یہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اسلوب ہے وہ تفسیر القرآن باقوال التابعین ہے، تبع التابعین، کہ تابعین کے بعد جو تبع آئے ہیں، تبع تابعین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اقوال کو بھی تفسیر بالماسور میں شمار کیا گیا ہے، اور تفسیر بالماسور وہ ہے جس میں صحابہ و تابعین اور ان کی اتباع تبع تابعین کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرات محترم آگے ہے ہمارا کہ تفسیر القرآن بالروایات الاسرائیلیہ، اسرائیلی روایات کسے کہا جاتا ہے جی؟ اسرائیلی روایات اصل میں ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو روایات یہود و نصارہ سے
ہمارے مذہب کے اندر ہمارے اسلام میں داخل ہوئی ہیں تو ان کو تفسیر القرآن بالروایات الاسرائیلیہ کہا جاتا ہے جی۔ یہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے یہ کوئی مفہوم جو ہے وہ بیان کروں۔ ٹیکنیکلی انداز سے ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایات کے تعریف کے اور الفاظ ہوں، لیکن میں نے سادہ الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں، ایک تو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہیں، جو دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے زمانہ میں جو فرعون تھا تو اور پھر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کے فرعون کے گھر میں گئے جی، کس طریقے سے وہاں رہے جی، اور کس طریقے سے واپس آئے جی، اور کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ یہ روایات، اس قسم کی جو روایات ہیں، یہ ان کی اکثر کوئی سند نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ لے کر آئے ہیں جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرات محترم، آگے ہم چلتے ہیں کہ تفسیر القرآن باللغت العربیہ، یہ بھی تفسیر بالماثور کی ہی قسم ہے جی، کہ عربی لغت کے ذریعے سے اگر قرآن کی آیت کی تشریح کی جائے تو اس کو بھی تفسیر القرآن بالماثور میں شامل کیا گیا ہے جی۔ اور ایک آپ کے سامنے کہ حضرت امام مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ جو شخص عربی زبان کی معرفت رکھے، بغیر کلام اللہ کی تفسیر کرتا ہے، اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے نشان عبرت بناؤں گا۔ تو مطلب یہ ہوا، واضح ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر بالماثور ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی شامل ہیں، صحابہ کے اقوال بھی شامل ہیں، تابعین کے بھی اقوال شامل ہیں، تبع تابعین کے بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے عربی لغت میں جو معانی ذکر کیے گئے ہیں، ان معانی میں اگر اختلاف نہیں ہے تو اس کو بھی تفسیر القرآن بالقرآن میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج ہمارا یہ پہلا لیکچر۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مطمئن ہوئے ہوں گے، اور جن کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کوئی اعتراض ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے کومنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے جواب براہ راست یا ویڈیو کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔